السلام علیکم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر ثانیہ طارق. ناظرین، یونیورسٹی آف آزاد جموں اینڈ کشمیر جو مجھ سمیت ہزاروں جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو یوتھ ہے اس کی مادر علمی ہے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پے در پہ ہونے والے احتجاج، کبھی اسٹوڈنٹ اسٹرائک پہ ہیں، کبھی یونیورسٹی کے جو ٹیچرز ہیں، جو اسٹاف ہے وہ اسٹرائک پہ ہیں، اور ایسے بے شمار ہم نے دیکھے جو انسیڈنٹس یونیورسٹی کے اندر ہوتے رہتے ہیں، ہم اس پہ بات بھی کرتے رہتے ہیں. تو انہی دنوں ایک اور جو چیز ہے ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اکیڈیمک جو اسٹاف ایسوسیشن ہے یونیورسٹی آف آزاد جموں اینڈ کشمیر کی، وہ ہڑتال پہ ہے. پچھلے ایک ہفتے سے تقریباً جو تعلیمی سرگرمیاں وہ یونیورسٹی کے اندر معطل ہیں، کلاسز اسٹارٹ نہیں ہو سکی. نیا سیمسٹر اسٹارٹ ہونا تھا بٹ نہیں ہو سکا. تو اس حوالے سے اکیڈیمک اسٹاف کے ساتھ تو بات ہوتی رہتی ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو ہم جانتے رہتے ہیں، لیتے رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک پہنچائیں. اور وہ ہمیشہ کی بات کرتے ہیں کہ اس سب میں جو قصوروار ہے وہ گورنمنٹ ہے، کیونکہ گورنمنٹ ہمیں فائنینشلی سپورٹ نہیں کری. وہ جب تک ہمیں سپورٹ نہیں کرے گی تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے جو یونیورسٹی کے پروسیجرز ہیں یا جو وہ چیزیں وہ اسموتھلی رن کرنا. تو اسی حوالے سے جو ایک اور سب سے بڑا اس میں متاثر ہونے والا طبقہ ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ یوتھ ہے. تو ان سے بھی ہم بات کریں گے آج اور جانیں گے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس سب پہ، اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے اس ہڑتال کی وجہ سے، اور جو گورنمنٹ اور یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن ہے ان کے درمیان چیزیں طے نہیں ہو پا رہی، تو اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو کتنا سفر کرنا پڑ رہا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں خواجہ مدثر اقبال، جو کہ یونیورسٹی آف آزاد جموں اینڈ کشمیر کے ایک سابق طالب علم ہیں اور یوتھ ایکٹیوسٹ ہیں، کلائمیٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اویئرنیس پہ بھی کام کرتے ہیں، ڈفرینٹ انیشیٹوز ہمیں لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ان سے ہم بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسٹوڈنٹس کیا سمجھتے ہیں اس سب میں، اور وہ کیا ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ کس طرح سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں یونیورسٹی کے اندر. سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید پوڈ کاسٹ میں. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ. السلام علیکم. آپ نے ایک نہایت اہم موضوع پہ بات کرنے کا جو موقع دیا ہے. اس میں جو باتیں آپ نے کی کہ یونیورسٹی کے اندر جو اس ٹائم اسٹرائک چل رہی ہے اکیڈیمک اسٹاف ایسوسیشن کی، ہم آئے روز دیکھتے ہیں کبھی جو طلبہ ہیں وہ سہولیات کا فقدان ہونے کی وجہ سے سراپا احتجاج ہے، تو کبھی ہماری جو اکیڈیمک اسٹاف ایسوسیشن ہے یا جو ہماری انتظامیہ اسٹاف ہے، آفس اسٹاف ہے، وہ اسٹرائک پہ ہوتا ہے اپنی تنخواہوں کے معاملے پہ یا بجٹ کے معاملے پہ. اس بات کو اگر ہم گورنمنٹ کی طرف سے پہلے اسٹارٹ کریں، گورنمنٹ جو سالانہ گرانٹ یونیورسٹی کو دیتی ہے وہ ہے کوئی میکسیمم یا منیمم 35 لاکھ، جس میں ایک یونیورسٹی کے معاملات چلانا بہت زیادہ مشکل ہے. یونیورسٹی کا جو بیسک، ہماری یونیورسٹی کا جو بیسک ارننگ میکینزم ہے وہ ہے طلبہ کی فیس. اب ایشو یہ چل پڑا ہے کہ کافی پچھلے عرصے سے بہت سارے کالجز کے اندر جو بی ایس کے پروگرامات ہیں وہ شروع کیے گئے ہیں. کالجز کی فیس جو ہے وہ یونیورسٹی کی فیس سے بہت زیادہ کم ہے. تو جو طلبہ ہیں وہ پریفر کر رہے ہیں، ان کو اچھی تعلیم بھی مل رہی ہے، ان کو ڈور اسٹیپ پہ کالجز بھی موجود ہیں، اور دور دراز کے علاقے کے جو طلبہ ہیں وہ اپنے علاقے میں موجود ڈگری کالجز سے وہ ڈگریز کر رہے ہیں، جس سے ہماری جو سیمسٹر فیس ہے یونیورسٹی کا جو فی کلیکشن کا وہ تھا ایک تو وہ کم ہو گیا. دوسری جو چیز جو اکیڈیمک اسٹاف ایسوسیشن کی اسٹرائک ہے، اگر تو اکیڈیمک اسٹاف ایسوسیشن اس میں یہ بات کر رہی ہے کہ جو ہم کرپشن ہوئی ہے یونیورسٹی میں، مالی باضابطگیاں ہوئی ہیں، تو وہ مالی باضابطگیاں میرے خیال سے ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ایسوسیشن یا جو اکیڈیمک اسٹاف ایسوسیشن ہے ان کو عوام کے سامنے لانی چاہیے. اگر تو وہ سابقہ ادوار کی کرپشن کی بات کر رہے ہیں تو اکیڈیمک اسٹاف ایسوسیشن میں وہ لوگ موجود ہیں، وہ تو اس ٹائم پہ اسی اسٹاف کا پارٹ تھے، حصہ تھے اس ساری چیزوں کا. تو ہاں، تو وہ اگر اکیڈیمک اسٹاف ایسوسیشن اس کرپشن کی بات کر رہے ہیں، سول سوسائٹی اور طلبہ بھی ہمیشہ اس کرپشن پہ آواز اٹھاتے رہے ہیں، زودوکوں کا شکار ہوتے رہے ہیں. اگر تو اب ان کے موقف کی تائید ہو رہی ہے، اکیڈیمک اسٹاف ایسوسیشن یہ بات کر رہا ہے کہ یونیورسٹی کے اندر مالی باضابطگیاں ہو رہی ہیں یا ہوئی ہیں سابقہ ادوار میں، وہ سامنے آنی چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے، اور ان لوگوں سے بھی پوچھا جانا چاہیے جو اس وقت کے عہدوں پہ موجود تھے، جو آج اکیڈیمک اسٹاف ایسوسیشن کے ممبرز بھی ہیں یا فیکلٹی ممبرز ہیں جو. اور دوسری جو چیز، مین چیز یہ ہے کہ فیکلٹی ڈیفینیٹ ہے، فیکلٹی کے اسٹرائک پہ آنے سے طلبہ کا نقصان ہے. تعلیمی جو سلسلہ ہے وہ شروع سیمسٹر بریک کے بعد شروع نہیں ہو سکا، جس میں طلبہ بھی پریشانی کا شکار ہے کہ یہ کیا یہ سلسلہ شروع ہوگا بھی یا نہیں بھی ہوگا. تو والدین پریشان ہیں اور اساتذہ بھی پریشان ہیں. ظاہر ہے گھر کا چولہا چلانا ہے، چولہا جلانے کے لیے، چولہا چلنے کے لیے ان کو بھی تنخواہیں چاہیے، ان کو بھی اپنی فیملیز ہیں، وہ پچھلے 2-3 مہینوں سے تنخواہوں سے، بنیادی تنخواہوں سے محروم ہے. سو اس معاملے کو گورنمنٹ کو بھی سنجیدگی سے لے لینا چاہیے. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، جب یونیورسٹی کی جو اکیڈیمک اسٹاف ایسوسیشن ہے یا کسی بھی فیکلٹی ممبر سے بات ہوتی ہے تو وہ جو 100% بلیم ہوتا ہے وہ ڈالتے ہیں گورنمنٹ پہ کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے گورنمنٹ کی وجہ سے، ہمیں گرانٹ نہیں مل رہی اور اس طرح کی دیگر چیزیں کہ یونیورسٹیز بن رہی ہیں جگہ جگہ پہ، اس وجہ سے ہمیں لاس ہو رہا ہے، ہمارے ایشوز بن رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ کوئی کنٹریبیوشن ہے گورنمنٹ کا اس طرح کا، یا اسٹوڈنٹس کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا لاس ہو رہا ہے اس سب کی وجہ سے؟ ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بات ہے، اسٹوڈنٹ کا تو ہر دو لحاظ سے، اسٹوڈنٹ اسٹرائک پہ ہے پھر بھی اسٹوڈنٹ کا لاس ہے، اکیڈیمک اسٹاف اسٹرائک پہ ہے پھر بھی اسٹوڈنٹ کا ہی لاس ہے، کیونکہ اس کے جیب سے تو سیمسٹر فیس جا رہی ہے لیکن اس کو وہ پراپر ایجوکیشنل بینیفٹ نہیں مل رہا جس کے لیے وہ یہاں پہ آیا. والدین کا خرچہ ہو رہا ہے، وہ ہاسٹل کی فیس ادا کر رہے ہیں، وہ
अपने एकेडमिक्स के तमाम अखराजात दे रहा है, लेकिन उसको वो बेनिफिट नहीं मिल रहा, सेमेस्टर 3-4 महीनों के अंदर श्रिंक हो नहीं, जाता है। अभी हमने जो रिसेंट सेमेस्टर देखा वो 6 महीनों के बजाय 3 महीनों के अंदर खत्म हो गया, उससे भी कम टाइम में। यही तो यही इश्यूज है यूनिवर्सिटी के अंदर, माली मामलात हैं जिनको लेके ये इश्यूज चल रहे हैं। अगर हम गवर्नमेंट की तरफ बात आए तो हमारी जो एजेके यूनिवर्सिटी है, जो हमारा मेन कैंपस है, वो मदर यूनिवर्सिटीज है, उसके डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स थे उनके अंदर कैंपसेस थे। अब वो कैंपसेस जो है वो यूनिवर्सिटीज बन गई हैं। ऐसे अब ही उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि वो उन कैंपसेस के जो मुलाजमी रिटायर हो चुके हैं, वो अभी भी मदर यूनिवर्सिटी के अकाउंट से उनकी पेंशन पेंशन की जा मद रही में है। जाता है। अब जो हमारे सेमेस्टर से या जो गवर्नमेंट ग्रांट देती है यूनिवर्सिटी को, वो पेंशन पूरा करने में, बल्कि मेरे ख्याल से उससे ज्यादा होता होगा पेंशन के, क्योंकि मुलाजमीन बहुत ज्यादा है। ऐसे 1980 से यूनिवर्सिटी चल रही है। गवर्नमेंट को ये सोच लेना चाहिए कि बजाय नई यूनिवर्सिटीज खोलने के, हमें जब भी पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान यहाँ पे आए तो वो दानिश यूनिवर्सिटी के कयाम का ऐलान ऐलान करके करके गए। गए इसके हैं ऐसे। अलावा हवेली यूनिवर्सिटी अभी हमारे पास बन रही है। बहुत सारी अभी जिस भी इलाके का अगला हमारे पास प्राइम मिनिस्टर आएगा तो डेफिनेट ये है कि वो अपने इलाके के लिए कोई ना कोई यूनिवर्सिटी या इस तरह की चीज का ऐलान करके जाएगा, बजाय उन यूनिवर्सिटीज को बनाने के जो नई यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं उनके बजाय जो हमारी मदर यूनिवर्सिटी है या जो हमारे कैंपसेस हैं उनकी हालत जो बेहतर उनको है स्ट्रेंथन करना उसको चाहिए। स्ट्रेंथन करे, उसको बेहतर करे, उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे फोकस करे, रिसर्च पे फोकस करे, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स यहाँ से जनरेट करवाएं जिनको हम मार्केटाइज करके अपना जो रेवेन्यू है यूनिवर्सिटी को रेवेन्यू जनरेट करने के काबिल हम बनाएं, ताकि हम अपने ऐसा ही है। जब भी बात होती है चला सकें। फाइनेंशियल मॉडल पे बात करने की, यूनिवर्सिटी अपने फाइनेंस क्यों नहीं मैनेज कर पा रही, 6 महीने का सेमेस्टर 3 महीने के अंदर, मतलब 6 महीने में 2 बार फी ली जाती है, तो उसके बावजूद क्या स्टूडेंट्स की रेशो इतनी कम है, यूनिवर्सिटीज़ तो खुल रही हैं, तो क्या उनको कैसे चलाया जाएगा अगर स्टूडेंट्स ही नहीं है? अगर रियासत की सबसे बड़ी जामिया के अंदर हमारे पास मैनेज नहीं हो रही चीज़ें, स्टूडेंट्स की रेशो हमारे पास इतनी काफ़ी नहीं है कि हम कैंपसेस इतने सारे चला सकें, उनका फाइनेंस मैनेज कर सकें, तो फिर ये बाकी जामियात में स्टूडेंट्स कहाँ से आएंगे और ये किस तरह से चलेंगी? अब डॉक्टर साहब, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है हमने इसको इलाकाई सिस्टम कर दिया। हमने जहाँ पे डिग्री कॉलेज या स्कूल की ज़रूरत थी या स्कूल कॉलेज की ज़रूरत थी, वहाँ पे हमने यूनिवर्सिटी बना दी। अब ये मसाइल तो आगे चलेंगे, ये गवर्नमेंट के लिए भी आगे आने वाले टाइम में दर्दसर बन जाएगा। फैकल्टी की तनख्वाहें पूरी करनी है, स्टूडेंट का रेशो पूरा करना है। देन हायर एजुकेशन कमीशन ने ये बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया था कि अब जो गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, फेडरल की हैं या प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अपनी अपनी मुतल्लिका जो गवर्नमेंट्स हैं उनसे फंडिंग लें, उनके साथ कम्युनिकेट करें, जिसके लिए एक प्रो वीसी का जो मैकेनिज्म था वो लॉन्च किया गया था कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रो वीसी होगा जो गवर्नमेंट के साथ मामलात को डील करेगा। हमारी एजेके यूनिवर्सिटी में भी साबका अदवार में इस प्रो वीसी वाले मामले पे बहस चल पड़ी थी, लेकिन वो भी उस टाइम पे भी जो स्टाफ एसोसिएशन है, एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन है, इन्हीं लोगों ने स्ट्राइक की थी कि हम किसी प्रो वीसी को नहीं, यहाँ इनको पे इंसान से इशू क्या था कि कोई बंदा प्रोविसी बनता है, यूनिवर्सिटी के मामलात गवर्नमेंट तक पहुंचाता है, उस पे गवर्नमेंट से कोई ना कोई हेल्प लेता है, तो उसमें मसला क्या है? एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन को क्या मसला हो सकता है? उसमें माजरत के साथ मैं ये क्लियर करना चाहूंगा, मुझे इस चीज़ का कंफर्म नहीं है कि एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन थी या जो भी थे, लेकिन यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक हुई उसमें जो मेन इशू बताया जा रहा था, तब यूनिवर्सिटी अच्छा खासा बेनिफिट में जा रही थी, अर्निंग थी, स्टूडेंट रेशियो बहुत अच्छी थी। यूनिवर्सिटी का कहा जाता था कि ऑटोनमस बॉडी है। यूनिवर्सिटी वाले कहते थे कि जब हम ऑटोनमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो क्यों कोई गवर्नमेंट का बंदा आके हमारे अंदर इन्वॉल्वमेंट करेगा, हमारे मामलात के अंदर वो कंट्रीब्यूट करेगा या एनरोल होगा। इन सारे मामलात पे बाद में अच्छा, इसी हवाले से जब मेरी भी यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से बात हुई थी तो उनका भी यही कहना था, गवर्नमेंट का भी यही था कि अगर यूनिवर्सिटी खुद को एक खुद मुख्तार इदारा कहती है तो फिर उसको माली लिहाज से भी खुद मुख्तार होना चाहिए, फिर उसको ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि गवर्नमेंट उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दे। एचईसी की पॉलिसी के तहत जो ग्रांट एंड एड की मद में जो पैसा मिल रहा है वो मेरे ख्याल से एजेके यूनिवर्सिटी के मामलात को चलाने के लिए नाकाफ़ी है। पिछले अदवार में गवर्नमेंट ने कुछ फंडिंग की थी जिसमें यूनिवर्सिटी के जो मामलात थे वो स्मूथ हो गए थे। अब आइंदा भी गवर्नमेंट को चाहिए, चूंकि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट का अदारा है, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो मदर यूनिवर्सिटी हमारी है उसको किसी ना किसी हद तक फैसिलिटेट करे, सपोर्ट करे। दूसरा, वाइस चांसलर साहब, इनको जिस मकसद के लिए, मतलब वाइस चांसलर का काम है यूनिवर्सिटी के जो इंतजाम इंसराम है उनको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कराना, अरेंज कराना, चलाना। वो उन इंतजाम की तरफ हो सकता है वो तवज्जो दे रहे हों, लेकिन उनको मजीद जो है इस तरफ जाना चाहिए कि जो हमारी यूनिवर्सिटी, मदर यूनिवर्सिटी, ये बंद होने के दहाने पे आई है। उनसे एज बहसीत तालिब इल्म दरख्वास्त ये है कि वो दीगर मामलात की तरह, जिस तरह वो रिसर्च के मामले पे या एकेडमिक्स के मामले पे तवज्जो दे रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी के जो इंतजामात हैं, यूनिवर्सिटी के जो माली मामलात हैं, उनके ऊपर भी तवज्जो दें, ताकि हमारी जो यूनिवर्सिटी का निज़ाम है, जो यूनिवर्सिटी एक हमारे पास डेवलप यूनिवर्सिटी थी, मदर यूनिवर्सिटी थी, जो एक प्रॉपर सिस्टम में चल रही थी, वो दोबारा से हमारे पास फंक्शन हो सके, ताकि तालिब इल्म। अच्छा, इसमें आपने बात की ना कि वीसी का काम और वो चीज़ें, तो जब हम एकेडमिक स्टाफ की एसोसिएशन की स्ट्राइक देखते हैं तो क्या ये एक मतलब इदारे के सरबराह की जिम्मेदारी नहीं है कि वो उन लोगों को इस बात पे बाउंड करे कि वो अपनी क्लासेस लें, जो उनका करने का काम है वो करें, बजाय
کی کہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں یہ بات بھی سننے کو ملتی ہے کہ وائس چانسلر اسٹرائک کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں چیزیں اس طرف جائیں اور گورنمنٹ مجبور ہو جائے کہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرنے میں اور بلیک میل کرنے میں. تو اس سب میں ان کا رول کیا ہونا چاہیے ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم جب بھی اسٹوڈنٹ کے ٹائم پہ جب ہم بھی اسٹرائک وغیرہ کرتے تو ہم خود اسٹرائک کرتے رہے ہیں, مختلف معاملات پہ ہم کرتے رہے, جائز یا ناجائز جو بھی. ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ اب تک جو معاملہ ہے وہ پراپر کمیونیکیٹ نہیں ہوا. تو لگتا ایسا ہی ہے کہ ایکڈیمک اسٹاف ایسوسیشن اور جو ہائر اتھارٹیز ہے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ یا تو پراپر کمیونیکیٹ نہیں کیا یا وائس چانسلر صاحب اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہے. بلیک میلنگ کا فیکٹر بھی اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ مجبور ہو کے آ کے ہمارے ساتھ بیٹھے ہمارے معاملات طے کرے. یہ بھی اگر اس طرح کی بھی چیز ہے تو میرے خیال سے یہ بھی کوئی غیر مناسب چیز نہیں ہے. اگر یونیورسٹی کا معاملات گورنمنٹ کو بارہا بتانے کے بجائے مختلف فورمز کے اوپر ڈسکس کرنے کے باوجود اگر یہ حل نہیں ہو پا رہے تو پھر میرے خیال سے جو ہمارے پاس ہم جب اسٹرائک پہ جاتے تھے اسٹرائک سے پہلے ہم ہر فورم کے پاس جاتے ہوتے تھے مذاکرات کے لیے, بات کے لیے. جب ہماری بات نہیں بنتی تھی تو ہمارے پاس جو لاسٹ اسٹیپ ہوتا تھا احتجاج کا طریقہ کار بھی یہی ہے, احتجاج ہوتا تھا. پھر ہم احتجاج میں اپنے مطالبات منوا لیتے تھے اور یہی معاملہ میرے خیال سے چل رہا ہے کہ یونیورسٹی جو ہے وہ پہلے اس کی طرف جائے گی, اسٹرائک کی طرف جائے گی. اب اس بات کا وائس چانسلر یا ایکڈیمک اسٹاف ایسوسیشن کے جو ترجمان ہیں وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں یا اس کو بیک کر رہے ہیں یا ان کو ان چیزوں کا علم ہے. اگر علم ہے تو انہوں نے کس چینل پہ کس جو فورم ہے جو مناسب فورم ہے اس کو ڈسکس کرنے کا وہاں تک پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا. اچھا, اسی حوالے سے پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ میں نے ایک کیمپین بھی دیکھی کہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے جو یونیورسٹی کے سابق طلباء تھے ان کی طرف سے سول سوسائٹی کے لوگوں کی طرف سے ایک وہ کیا جا رہا تھا, میسج شیئر کیا جا رہا تھا کہ یونیورسٹی چونکہ ہم سب کی مادر علمی ہے تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے فائنینشلی. ہم جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے ڈونیشنس کریں, ہم اس کے لیے کنٹریبیوٹ کریں جو جہاں پہ ہے اوورسیز میں جو اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ وہاں سے ہو کے کنٹریبیوٹ کریں کیونکہ ہم نے اس ادارے کو بحران سے نکلنا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے بینگ این الومنا آف UAJ میں, یا آپ یا کوئی بھی دوسرا اسٹوڈنٹ, یا پھر سول سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو بحران سے نکالے, یا یہ گورنمنٹ اور یونیورسٹی کا اپنا وہ ہے کہ ان کو اس ایشو کو ریزالو کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحبہ, مناسب فورم تو پہلے یونیورسٹی کا تھا, یونیورسٹی کے بعد گورنمنٹ کا فورم ہے. گورنمنٹ اور یونیورسٹی مل کے جو یونیورسٹی کے معاملات ہیں ان کو سدھار سکتے ہیں, بہتر کر سکتے ہیں. اب جب بات دونوں کے ہاتھ سے اگر نکل چکی ہے تو جو ہمارے المناز ہیں, جو ہم بذات خود المناز ہیں جو کسی اچھی پوزیشن پہ وہ کسی نہ کسی معاملے میں گورنمنٹ کو یونیورسٹی کو فنڈ کر سکتے ہیں, سپورٹ کر سکتے ہیں. اور دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں یہ پروسیس ہوتا ہے, سول سوسائٹی کنٹریبیوٹ کرتی ہے. جو المناز جو ڈفرینٹ ڈیزگنیٹڈ پوزیشنز پہ بیٹھے ہوتے ہیں, جو ہولڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, جن کا اثر رسوخ ہوتا ہے, وہ یونیورسٹی کو فنڈ کر سکتے ہیں. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر المناز جو ہے وہ اپنی طرف سے یہ کمپین کر رہے ہیں کہ ہمیں فنڈ کرنا چاہیے. کیونکہ درد ہمیں ہی ہے, کیونکہ ہم جس گھر سے ہم اٹھے بیٹھے ہیں, جہاں ہم نے سیکھا ہے, اپنا ہمیں اتنا گروم کیا ہے اپنی زندگی کا وہ ایک میجر جو حصہ, جو ہماری بناوٹ کا حصہ, وہ ہم نے اس گھر کو دیا, تو ہم اس گھر کو اجڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. سو یہ اخلاقی ذمہ داری, ہم اگر اپنی اس کو اخلاقی ذمہ داری سمجھ کے اس کو اگر ہم سپورٹ کر سکتے ہیں تو ہمیں نو ڈاؤٹ ڈیفینیٹلی ہمیں وہ سپورٹ ہر معاملے میں کرنی چاہیے. کہیں پہ سپورٹ صرف فائنینشیل نہیں ہے, کہیں پہ اگر کسی کے گورنمنٹ کے ساتھ معاملات اچھے ہیں تو وہ گورنمنٹ کے تھرو اس کو ریزالو کروانے میں ہیلپ کرے. کوئی فائنینس سپورٹ کر سکتا ہے وہ فائنینس میں کر سکتا ہے. کوئی یونیورسٹی کے اندر ڈفرینٹ ایسے پروجیکٹس لانچ کروا سکتا ہے جہاں سے یونیورسٹی کی ارننگ ہو سکتی ہے اور ریسرچ کے پروگرامز لانچ ہو سکتے ہوں. وہ اس طرح کے معاملات. اور اس معاملے میں مجھے لگتا ہے یونیورسٹی کو کہیں نہ کہیں خود آگے آنے کی ضرورت ہے کہ انیشیٹ کرے کہ کس طرح سے کوئی بھی اسٹوڈنٹ یا کوئی بھی اسٹیک ہولڈر کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. جب ہمیں مسائل کا ہی نہیں پتا, بیسیکلی جو ہماری سول سوسائٹی ہے, جو ہمارے لوگ ہیں, جو ہماری پبلک ہے, اس کو نہیں پتا کہ یونیورسٹی کے کیا ایشوز ہیں, کیا چل رہا ہے. تو جب تک اس پہ بات نہیں کریں گے, وہ آگے آ کے بتائیں گے نہیں, تو کوئی بھی انسان کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا. تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, کمیونیکیٹ یہ پروسیسز ہونے چاہیے. دوسرا جو المنا ہے ہماری یونیورسٹی میں لاسٹ ٹائم یہ انیشیٹو شروع ہو چکا ہوا ہے کہ آپ المنا جو پورٹل ہے اس کے اوپر لاگ ان کر کے ساری جو اپنی انفارمیشن ہے وہاں پہ, ابھی اس طرح کا کوئی اس سے پہلے ڈونیشن والا معاملہ نہیں ہوا. نہیں, ڈونیشن کے علاوہ بھی اگر کوئی اسٹیک ہولڈر ہیں وہ کس طرح سے یونیورسٹی کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر ایک ادارہ ہمارا مادر علمی ہے تو اگر ہم اس کو پے بیک کرنا چاہتے ہیں تو ہم کس انداز میں کر سکتے ہیں. ہاں, یہ اس طرح کا کوئی بھی ہماری یونیورسٹی میں کوئی متعلقہ فورم نہیں ہے جہاں پہ جا کے سول سوسائٹی بیٹھے, سابقہ المنائز بیٹھے, سابقہ یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا ملازمین ہیں وہ بیٹھ کے مسائل کو ڈسکس کریں, ان کے حل کی طرف جائیں. اس طرح کی کوئی کمیونٹی بیس جو کمیٹی ہے وہ ہماری یونیورسٹی کے اندر میرے خیال سے موجود ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے, جس کی وجہ سے جو مسائل ہیں وہ پراپرلی کمیونیکیٹ نہیں ہوئے. مین مسئلہ جو ہے وہ کمیونیکیشن گیپ ہے کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کے درمیان اور ہماری یونیورسٹی کے سیٹ اپ کے درمیان. اس گیپ کو کم کریں. ہماری یونیورسٹی جو ہماری مدر یونیورسٹی ہے, جہاں سے ہم نے گروم کیا ہے, جہاں سے ہم نے سیکھا ہے, پڑھا ہے, ہم اس کو اس طرح ضائع یا اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو بند ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. سو دونوں جو انتظامیہ, یونیورسٹی کی انتظامیہ بھی اور جو ہمارے گورنمنٹ آفیشیلز بھی ہیں, وہ
جو ہے ہوش کے ناخن لیں, بہتری کی طرف معاملات کو لے کے جائیں, نئی یونیورسٹیز کھولنے کے بجائے جہاں پہ ڈگری کالج چاہیے, جہاں پہ اسکول چاہیے, وہاں یونیورسٹی کھولنے کے بجائے آپ کی جو مدر یونیورسٹی ہے کائنڈلی اس کو سپورٹ کریں, ہیلپ کریں, تاکہ ہماری یونیورسٹی جو ہے وہ ان مالی بحران سے باہر نکل سکے, اور جو ہمارے طلباء جو ذہنی اذیت کا شکار ہیں, والدین جو خرچے کر رہے ہیں, ان کے جو خرچے ہیں, ان کے جو اخراجات ہیں, کسی جگہ پہ لگے, ان کو کوئی بینیفٹ حاصل ہو. بہت شکریہ مدثر, آپ نے بہت تفصیلاً بتایا کہ یونیورسٹی کے مسائل کیا, اور بینگ اے اسٹوڈنٹ یا بینگ مطلب الومنا آف یونیورسٹی آف ایجو کے ہم کس طرح سے ان ایشوز کو سارٹ آؤٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو کافی ڈیٹیلڈ آپ نے ساری چیزیں ایکسپلین کی, اور آئی ہوپ کہ بہت سارے لوگوں کی کنفیوژنس کلیئر ہو گئی ہوں گی کہ ایشوز بیسکلی چل کیا رہے ہیں اور کس طرح سے بہتر ہو سکتے ہیں. یہ تو مدثر جو بتا رہے تھے کہ یونیورسٹی آف آزاد جموں اینڈ کشمیر کے ایک اسٹوڈنٹ اور ایک وہاں کے ایکٹیوسٹ, یوتھ ایکٹیوسٹ ہونے کے ناطے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی کے جو ایشوز ہیں, جو مسائل ہیں, جو آج دن کی ہڑتالیں ہیں, احتجاج ہیں, اسٹرائکس ہیں, اسٹوڈنٹس ہڑتال ختم کرتے ہیں تو اسٹاف کی ہڑتال ہو جاتی ہے, اسٹاف کی ہڑتال ختم ہوتی ہے, اسٹوڈنٹ کی ہڑتال ہو جاتی ہے, اور اسی دورانیہ میں جو اسٹوڈنٹ کا وہاں پہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, جو ڈیوریشن ہوتی ہے جس میں اس نے پڑھنا ہوتا ہے, ڈگری کرنی ہوتی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یوتھ یونیورسٹیز کے اندر جا کے کچھ سیکھ سکے, کچھ لرن کر سکے, اپنے اس ٹائم کو پروڈکٹیولی یوٹیلائز کر سکے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے انیشیٹیوز دیں جن کی وجہ سے ہمارے جو ادارے ہیں وہ کوالٹی آف ایجوکیشن پہ فوکس کر سکیں, اور مزید اسٹوڈنٹس کی بہتری کے اور ان کی جو لرننگ ہے اس کو امپروو کرنے پہ فوکس کر سکیں, بجائے اس کے کہ ان کو اپنا جو چولہا جلانا ہے اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے, اپنی جو فائنینشیل نیڈس ہیں وہ پورا کرنے کے لیے احتجاج کرنے پڑے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں. اللہ نگہبان.